السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین حضرات، آج کا جو بیان ہے وہ یہ ہے کہ یہ سورہ مبارکہ جو سورہ فاتحہ بولتے ہیں، یہ سورہ فاتحہ ہر رکعت کے اندر ہر ایک مسلمان، عورت، بچہ، بوڑھا جو بھی ہے سارے لوگ پڑھتے ہیں، پھر بھی ان کی زندگی میں تبدیلی پیدا کیوں نہیں ہوتی؟ اس بات کو لے کر آج ہم ایک بیان لے کر آئے ہیں جو مولانا شوکت نوری صاحب کا بیان ہے کہ اتنی پاورفل آیات کو پڑھنے کے بعد بھی مسلمان کے اندر تبدیلی کیوں نہیں پیدا ہوتی؟ تو آئیے شروع کرتے ہیں بیان مولانا شوکت نوری صاحب کا۔ مسلم بچی ہو یا بچہ ہو، مرد ہو یا عورت ہو، جوان ہو یا بوڑھا ہو، تقریباً لوگوں کو یہ سورہ مبارکہ یعنی سورہ فاتحہ یاد بھی ہے، اور تقریباً مسلمان اس کی تلاوت ہر رکعت کے اندر کرتے بھی ہیں۔ لیکن اس سورہ مبارکہ کی کثرت سے تلاوت کے باوجود آج مسلمانوں کی زندگی میں جو انقلاب نظر آنا چاہیے وہ انقلاب آج امت مسلمہ میں نظر نہیں آ رہا۔ آج ماں پریشان، آج باپ پریشان، آج بڑا بھائی پریشان، غرض کے ہر ایک پریشانیوں کا شکار ہے، اور یہ سوچنے پر مجبور ہے کہ میرا بچہ کالج کی دہلیز پر قدم رکھنے کے بعد سیدھے راستے کا مسافر رہے گا یا وہ بھٹک جائے گا۔ آج کے دور کے اندر بچے اور بچیوں کی تعلیم یہ نہایت ہی ضروری ہے۔ موجودہ دور کے اندر وہی بچہ کامیاب اور کامران نظر آتا ہے جو علم کے زیور سے آراستہ ہے اور جس کی تعلیمی لیاقت بہتر ہے۔ لیکن جب ہم اپنی نظر دوڑاتے ہیں انسٹیٹیوٹس کی طرف، اداروں کی طرف، کالج اور یونیورسٹی اور ہائی اسکول کی طرف، تو ہماری عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں کہ تعلیم کے ان مراکز کو بے حیائی سے نہ روکا گیا ہے نہ روکا جا سکتا ہے۔ ایک بچہ جاتا ہے تعلیم حاصل کرنے کے لیے، لیکن نہ جانے کتنی غلط عادتیں اپنے ساتھ لے کر کے تعلیم کے ساتھ وہ لوٹتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ بہت سارے بچے مقصد فراموشی کے ساتھ زندگی گزارنے کی وجہ سے تباہی اور بربادی اور باپ کی پیشانی پر بدنما داغ بن کر کے کالج اور یونیورسٹی سے نکلتے نظر آتے ہیں۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ ڈے بائی ڈے مسلمان اخلاقی اعتبار سے زوال پذیر ہے، ڈے بائی ڈے مسلمان افکار و نظریات کے اندر گھرا ہوا ہے، اور مسلمان اپنے مستقبل کی تابناکی کے سلسلے میں ہزارہ کاوشوں کے باوجود ایک اینچ بھی ترقی کی راہ پر چلتا ہوا نظر نہیں آتا۔ آج سچویشن یہ ہے کہ پہلے علاقے تباہ ہوتے تھے، پہلے فرد بگڑتا تھا، اب قومیں بگڑتی ہیں، ملک بگڑ رہے ہیں، حالات بگڑ رہے ہیں، اور دن بدن مسلمان عالمی سطح پر پستی کی طرف جا رہا ہے، اور مسلمان تباہی کے دروازے پر دستک دیتا نظر آ رہا ہے۔ جی حق ہے۔ دانشوران قوم و ملت اس پستی کے اسباب پر غور بھی کر رہے ہیں، اور امت مسلمہ کو پستی سے نکالنے کے لیے منصوبہ سازی بھی کر رہے ہیں، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں مرض بڑھتا گیا جوں دوا کی، حالات بدلنے کی بجائے اور بگڑتے جا رہے ہیں، اچھے ہونے کی بجائے اور خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ کل تک گناہوں کے حوالے سے خال کہیں گناہ نظر آتا تھا، اور آدمی کہیں جا کر اسپیشل گناہ کرتا تھا، لیکن آج کی سچویشن ایسی ہے جیسے دنیا کی باطل قوتوں نے یہ محسوس کر لیا ہے اور یہ منصوبہ بنا ہی لیا ہے کہ سماج اچھا نہ بنے، اچھائیوں کے اندر اچھائیوں کا پھیلاؤ نہ ہو، اور لوگ اچھائیوں کی طرف قدم نہ بڑھائیں،
اس لیے آپ دیکھیں الیکٹرانک میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا ہو، آپ راستوں پر چل رہے ہوں یا موبائل استعمال کر رہے ہوں، کہیں بھی آپ کو بے حیائی سے خالی کوئی معاملہ نہ ملے گا۔ ہر جگہ پر بے حیائی کا پھیلاؤ نظر آ رہا ہے اور بربادی کی طرف جانے والے سارے راستوں کی گائیڈ لائن نظر آ رہی ہے، اور مسلمان اس راستے پر چل کر تباہی اور بربادی مول لیتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ لیکن اگر مسلمان قرآن مقدس سمجھ کر کے پڑھتا، اگر مسلمان قرآن کے معنی اور مطالب پر غور کرتا، اگر مسلمان قرآن مقدس کے اسرار و رموز کو سمجھنے کی کوشش کرتا، اگر مسلمان قرآن مقدس کے تقاضوں کی تکمیل کے لیے جد و جہد کرتا، تو آج مسلمان جس طریقے سے زوال پذیر اور تباہی اور بربادی کی راہ پر گامزن ہے، ایسا کبھی نہ ہوتا، بلکہ مسلمان جس راستے سے گزرتا کامیابیاں خود بڑھ کر کے اس کا استقبال کرتی۔ بے شک، سبحان اللہ۔ غلطی کہاں ہوئی، ٹھوکر ہم نے کہاں کھائی؟ تو آئیے، میں نے جس آیے کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اسی کے ضمن میں میں کچھ معروضات پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ ہم نماز کی ہر رکعت کے اندر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ بے شک، غریب بھی یہ دعا کر رہا ہے، امیر بھی دعا کر رہا ہے، امام بھی دعا کر رہے ہیں، مقتدی بھی دعا کر رہے ہیں، مؤذن بھی دعا کر رہے ہیں۔ ہر کوئی ایک ہی دعا کرتا ہے نماز کے اندر، اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ جی، بے شک۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سیدھے راستے پر چل کر آپ کہاں پہنچنا چاہتے ہیں؟ آدمی راستہ چلتا ہے تو کوئی منزل اس کی نگاہوں کے سامنے ہوتی ہے، جس منزل کی طرف وہ راستہ چلتا ہے۔ ایک صبح اٹھنے والا بچہ، اسے معلوم ہوتا ہے کہ میری منزل میری اسکول ہے، تو اب وہ جانے کے لیے جتنی ضروریات کی اسکول کی چیزیں ہیں اس کی تیاریوں میں لگ جاتا ہے۔ وہ اپنا بیگ تیار کرتا ہے، یونیفارم پہنتا ہے، بوٹ کو اچھی طریقے سے پالش کرتا ہے، بال بناتا ہے، ناشتہ لیتا ہے، اور پھر اس کے بعد اسی راستے پر چلتا ہے جس راستے پر چلنے کے بعد اسے اس کی اسکول مل جائے۔ جی، توجہ چاہوں گا، اس لیے کہ اس کی منزل اس کی اسکول ہے، تو اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے وہ ساری چیزوں کی تیاری کرتا ہے۔ پتہ یہ چلا اس کی ایک منزل ہے، اور منزل تک پہنچنے کے لیے اور منزل پر کام آنے والی جو چیزیں ہیں اس کی تیاری میں وہ مصروف ہو جاتا ہے۔ ایک تاجر، ایک ملازم پیشہ شخص، اس کی منزل اپنی دکان، اپنی آفس، اپنی فیکٹری ہوتی ہے۔ وہ صبح اٹھنے کے بعد اسی راستے کا مسافر بنتا ہے جس راستے پر چلنے کے بعد اسے اس کی منزل مل جائے۔ بے شک۔ مثال کے طور پر مجھے ابھی سوریا نگر میں بیان کے لیے آنا تھا، تو یہ ہماری ٹیمپریری منزل تھی، تو اسی راستے سے ہم آئے جس راستے سے چلنے کے بعد ہم سوریا نگر کے اس اسٹیج پر پہنچ سکیں۔ تو نگاہوں میں پہلے منزل ہوتی ہے، پھر آدمی سفر کرتا ہے۔ نگاہوں میں پہلے منزل ہوتی ہے، پھر آدمی اس راستے پر نکلتا ہے۔ اے مسلمانوں، میں تم سے پوچھتا ہوں، زندگی کے اتنے سال تم نے اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے ہوئے گزار دیے، ہم کو سیدھے راستے پر چلا، تمہیں معلوم بھی ہے کہ تمہاری منزل کیا ہے؟ تمہیں چل کر کہاں جانا ہے؟
तुम्हारी मंजिल क्या है? तो आज उम्मत मुस्लिमा की सिचुएशन ये है कि मंजिल ही का पता नहीं, और जब मंजिल का पता नहीं तो फिर मुसलमान किसी भी रास्ते पर चल पड़ता है, किसी भी रास्ते का मुसाफिर हो जाता है, कहीं के लिए भी निकल चलता है और कहीं भी पहुंच जाता है। ये उसकी जिंदगी बन गई। यहां मौजूद ये मुसलमानों का जम्मे गफीर, मैं आपसे पूछता हूं, मुझे बताओ, सीधे रास्ते पर चलने की दुआ करते तो हो, लेकिन इस रास्ते पर चलकर तुम्हें पहुंचना कहां है? कहां पहुंचने के लिए सीधे रास्ते पर चलने की दुआ कर रहे हो? बस मुझे यही समझाना है। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक मुसलमान की मंजिल कुर्बे खुदा की दौलत है। बेशक मुसलमान अपने मालिक को पहचानना चाहता है और अपने मालिक से करीब होना चाहता है। बेशक अल्लाह को पाना उसकी मंजिल है, जी अल्लाह के करीब होना उसकी मंजिल है। जी बेशक। और यही वजह तो है कि किसी मुसलमान के घर बच्चा इंतकाल कर जाए, या जवान इंतकाल कर जाए, या बूढ़ा इंतकाल कर जाए, तो हर मुसलमान की जबान पर एक जुमला जारी हो जाता है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बेशक हम अल्लाह के लिए हैं और उसी की तरफ लौट करके जाने वाले हैं। पता ये चला लौट कर जाना भी है तो अल्लाह के पास। हमारी मंजिल अल्लाह है, हमारी मंजिल अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल का कुर्ब है। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, पता ये चला हमें उस रास्ते पर चलना है जिस रास्ते पर चलने के बाद खुदा भी मिल जाए और मुस्तफा भी मिल जाए। बेशक सुभान अल्लाह। तो बयान अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आने वाली इस्लामिक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।